بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، یا علی مدد، آج آپ کے سامنے کامل زیارات کتاب سے میں کچھ زیارت امام حسین علیہ السلام کی مد میں کچھ احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کتاب کامل زیارات جو ہے یہ 328 ہجری کے متوفی ہیں جنہوں نے یہ کمپائل کی ہے، لکھی ہے، احادیث پر مشتمل کتاب ہے۔ ان کا نام ہے ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسیٰ بن کولیو الکمی، متوفی ہیں 368 ہجری کے۔ ٹھیک ہے، یہ رحمۃ اللہ بک ایجنسی نے چھاپی ہے یہ کتاب، میرے سامنے جو ہے کامل زیارات۔ یہاں پہ اس کا جو باب ہے نا، یہاں پر باب نمبر 65 ہے، 65 نمبر باب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام حج اور عمرہ کے برابر ہے، یہ باب ہے۔ اس میں معصومین علیہ السلام کی وہ احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ یہ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ کامل زیارات کا ترجمہ 384 نمبر صفحہ سے یہ شروع ہوتی ہے حدیث۔ یہاں پر پہلی حدیث ہے کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق دریافت کیا راوی نے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل حج اور عمرہ کے برابر اور اس کو زائد خیر و برکت میں سے بھی ملے گا، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 2 ہے، یہاں پر بھی راوی نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق جو کہا جاتا ہے یہ حج اور عمرے کے برابر ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ عمل زیارت حسین علیہ السلام ہے جو حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ایک آدمی حج کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اس نے ابھی تیاری نہ کی ہو اور وہ حسین علیہ السلام کی قبر پر آئے، قبر اطہر پر آئے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عمرے کا ارادہ کرے مگر اس کے لیے تیاری نہ کر سکے، وہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، تو اس کے لیے اللہ عز و جل ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تیسری حدیث، یہاں پر ایک شخص نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب میں بھی آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھا، اس نے پوچھا کہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کو کیا کچھ ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین علیہ السلام کے ساتھ اللہ عز و جل نے 4000 فرشتے غبار آلود پراگندہ حال مقرر کیے ہیں جو ان کو قیامت تک روتے رہیں گے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان، آپ علیہ السلام کے والد گرامی علیہ السلام نے تو حج اور عمرے کا ثواب روایت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے 10 حج اور عمرے شمار کیا اور فرمایا اتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 4، یہاں پر ایک آدمی نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ خیر و برکات میں سے اس قدر بھی ملے گا۔ حدیث نمبر 5، یہاں پر امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر حسین علیہ السلام کی زیارت حج کے برابر ہے، اور حج کے بعد مزید حج و عمرے کا ثواب ہوگا۔ حدیث نمبر 6، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کی تو اس نے حج اور عمرہ کر لیا۔ میں نے پوچھا کیا اس سے حج اسلام ادا ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ کمزور کا طاقتور ہونے تک حج ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ بیت اللہ شریف میں ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے نیچے اتر آتے ہیں، اور صبح تک وہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں،
اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ عزت و تکریم رکھتی ہے، اور ہر نماز کے وقت ان پر 70,000 غبار آلود پراگندہ حال فرشتے اترتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! کیا یہ کہہ رہے ہیں مولا؟ یہ بڑی زبردست حدیث آپ کے سامنے، کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ ہر روز بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ عزت و تکریم رکھتی ہے، اور ہر نماز کے وقت ان پر 70,000، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے، وہاں 70,000 روز آ رہے ہیں، یہاں پہ ہر نماز کے وقت ان پر 70,000 غبار آلود پراگندہ حال فرشتے اترتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے 70,000 دن میں اتر رہے ہیں، اور یہاں پہ مولا حسین کی جو زیارت ہے اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ عزت و تکریم رکھتی ہے، اور ہر نماز کے وقت ان پر 70,000 غبار آلود پراگندہ حال فرشتے اترتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ آگے ہے، میں نے امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں کون سی چیز کا بطور فضیلت ذکر کیا جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سعید، اس بارے میں ہم ایک حج اور ایک عمرے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس قدر خیر و برکات کا بھی کہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور انگلیاں لٹکا لی، الٹا لی۔ اور آگے حدیث ہے، یہاں پر امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے قبر حسین پر علیہ الصلوۃ والسلام پر 4,000 فرشتے پراگندہ بال اور غبار آلود جسم کے ساتھ مقرر فرمائے ہیں، جو قیامت تک ان کو روتے رہیں گے، اور ان کی قبر اور شہداء کی قبر کی زیارت کرنا ایک حج اور ایک عمرے کا برابر ثواب رکھتا ہے۔ پھر آگے ہے، امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، اللہ عز و جل اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور پھر مکمل حدیث کو ذکر کیا۔ اگلی حدیث کہ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے تو اللہ اس کے لیے ایک حج اور عمرہ لکھ دیتا ہے۔ یہاں پر یہ حدیث ادھر اس حدیث میں، حدیث نمبر 11 میں، وہی کہ ایک حج اور کے برابر ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ راوی نے پوچھا امام سے، امام نے فرمایا ہاں، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے، یہاں تک کہ آپ نے 10 تک شمار فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد ہے حدیث امام ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے متعلق بیان کیا کہ جو شخص ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج لکھ دیتا ہے، اور واپس جانے تک وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ مولا کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو زیارت کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج لکھ دیتا ہے، اور واپس جانے تک وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ اس نے کہا، اسی سال مالک جو ہے نا، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، مالک جہنی نے، وہ فوت ہو گئے۔ میں حج کرنے کے لیے گیا تو امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں مجھے امام ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے مالک جہنی نے ایک حدیث بیان کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لاؤ مجھے بھی سناؤ۔ تو میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حدیث سنائی۔ جب ختم کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے محمد، ہاں، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے روایت ہے، امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس میں ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آگے یہاں پر پھر امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جو شخص قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ میں نے کہا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جاؤں، کیا اسی طرح اس شخص کو بھی ملے گا جو ایسے امام علیہ السلام کی قبر پر آئے جس کی اطاعت فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح ہر اس شخص کو ثواب ملے گا جو ایسے امام علیہ السلام کی قبر پر آتا ہے جس کی اطاعت فرض ہے۔ اور آگے امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا راوی، اور تو ان کے پاس سے گدھوں پر سوار ایک قوم گزری۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟
وہ کہنے لگے شہداء کی قبروں پر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید غریب کی زیارت سے کس نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ تو اہل عراق میں سے ایک آدمی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کیا ان کی زیارت کرنا واجب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی زیارت کرنا حج اور عمرے سے افضل ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 حج اور عمرے شمار کیے، پھر فرمایا یہ حج اور عمرے مقبول بھی ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے اللہ کی قسم میں ابھی امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھا نہیں تھا کہ ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے 19 حج کیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں کہ وہ 20 حج مکمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تو نے قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی زیارت کرنا 20 حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اس باب میں سے 15 حدیث معصومین کی شیئر کی ہیں۔ یہ 15 احادیث ہیں، باب نمبر 65 ہے، اور یہ زیارت حسین علیہ السلام اور حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ یہ 15 احادیث شیئر کی ہیں باب نمبر 65 میں سے، کامل الزیارات کتاب میں سے، یہ صفحہ نمبر 383 سے یہ باب شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے نا وہ 20 تک حج اور عمرے لکھے ہوئے ہیں ثواب کے لیے، کہ جس نے حق امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کی اس کو 20 حج اور 20 عمروں کا ثواب ملے گا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ مزید۔ اور مولا کی قبر اطہر پر، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر ایک حدیث کے مطابق اسی میں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو ہے نا وہ ہر نماز کے وقت اترتے ہیں، یعنی 3,50,000 فرشتے دن میں، 5 وقت کی نماز اگر گنے 3,50,000 فرشتے اترتے ہیں، اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے زیادہ فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر، اور بیت اللہ پر 70,000 فرشتے ایک دن میں اترتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے نا وہ بیت اللہ کی زیارت سے زیادہ افضل رکھی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ حدیث یہاں پہ، یہ حدیث نمبر 6 ہے کہ بیت اللہ شریف میں ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر لکھتے ہیں آگے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ عزت و تکریم رکھتی ہے، اور ہر نماز کے وقت ان پر 70,000 غبار آلود پراگندہ حال فرشتے اترتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یعنی یہ دیکھیں ہر نماز، 5 وقت کی نماز 70,000 فرشتے ہر نماز پہ آ رہے ہیں، اور 5 وقت کی نماز میں 3,50,000 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے فرشتے روزانہ اترتے ہیں جن کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اور یہ ساری احادیث، اور اس کے علاوہ یہاں پر معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ افضل ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 حج اور عمرے شمار فرمائے کہ زیارت کرنا حج اور عمرے سے افضل ہے۔ یہاں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرنا حج اور عمرے سے افضل ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 حج اور عمرے شمار کیے، پھر فرمایا یہ حج اور عمرے مقبول بھی ہوں گے۔ یعنی وہ حج اور عمرے جو آپ بیت اللہ جا کے کرتے ہیں ان میں سے وہ نہیں ہوتی کہ بھئی شرط کہ بھئی وہ قبول بھی کرے گا اللہ یا نہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جو آئے گا ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اس کے وہ 20 حج اور عمرے ہوں گے، اور وہ مقبول ہوں گے، یعنی وہ قبول شدہ ہوں گے، یعنی وہ سند کے ساتھ وہ قبول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور یہ پیغام جو ہے پوری دنیا میں ضرور نشر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج 28 رجب کے حوالے سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے حج اور عمرے کے ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا علی مدد مومنین کرام، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ تمام مومنین اور ہم سب کے گھر والے اور سب رشتہ دار، بھائی بہن، سب بچے، سب ماں باپ، سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے تاکہ
مومنین جو ہے نا وہ اپنے بالکل محفوظ رہیں، اور عزاداری اور یہ ساری جو ہم مولا کے لیے ہم نے جو ماتم داریاں کرنی ہیں، یہ سب ہم مل کر دوبارہ کر سکیں. کسی حکومتی اس میں اس کی مد میں ہمیں پابندیاں جو ہم پر لگی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ وہ مولا ہم دوبارہ یہ کر سکیں، سارے پرسہ مولا کو دے سکیں دوبارہ مل کر ہم انشاءاللہ وہ مولا. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.